سیالکوٹ میں، یعنی کہ اس کو زندہ جلا دیتے یا کچھ اس طرح کا کرتے. تو یہ وہ پاگل پن ہے جو دھرم اور مذہب اور عقیدہ پیدا کرتا ہے لوگوں کے اندر. دیکھیں یہ صرف ادھر کی بات نہیں ہے. اب انڈیا میں دیکھیں، میرے پڑوس میں پارسی ہوتے تھے، ایک ہندو تھا، بہت سارے کرسچن تھے، اب سب کو بھگا دیا وہاں سے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو دھرم اور مذہب نے لوگوں کو پاگل کیا ہے، زیادہ تو شاید پاکستان میں دیکھیں، ادھر مسجدیں توڑ رہے ہیں، ان کی جگہ پر وہ مندر بنا رہے لوگ. لیکن اگر آپ گاؤں میں جائیں، اور خاص طور پر اگر آپ پشاور کی طرف کے پی کے کی طرف جائیں، تو ادھر تو عورت آپ کو شاذ و نادر دکھائی دیتی ہے سڑکوں کے اوپر. اور جو بچیاں جاتی بھی ہیں اسکول میں، تو ادھر وہ اس طرح سے لپٹی ہوئی ہوتی ہیں جیسا کہ وہ بس سر وہ کوئی مجرم ہے، اور وہ تیزی سے بھاگتی ہیں اس سے پہلے کہ کسی مرد کی نظر اس کے اوپر پڑ جائے. کہ پاکستان اور افغانستان، اور خیر افغانستان کو چھوڑ دیجئے، اس کو تو میرا خیال ہے اب 100 سال اور لگیں گے، لیکن پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش کی عورتیں جب لڑیں گی اور وہ اپنے حقوق مانگیں گی اور وہ سڑکوں پر آ جائیں گی، تب مردوں کو پسپا ہونا پڑے گا. لٹرلی مجھے وہ ڈراما ابھی تک میرے مائنڈ میں چل رہا ہے. وہ لڑکی سے معافی بھی منگوائی جا رہی ہے. سر آپ نے وہ کلپ دیکھی ہوگی جس میں پولیس ان کو لے کر چلی گئی اور اس لڑکی نے اپنی جان چھڑانے کے لیے معافی مانگی. آج سے 2 سال پہلے میں نے بھی اس طرح اپنی جان چھڑانے کے لیے معافی مانگی تھی، تاکہ جو انتہا پسند ہے، یہ جو ایک گروپ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، ان سے میری جان چھوٹے اور میں چیزیں جو ہے وہ مطلب اس سوسائٹی میں رہنا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. لیکن مجھے کافی 2 سال سفر کرنا پڑا اس پورے سینیریو میں، کیونکہ میں خود ایک لڑکی ہوں. اور جب سوسائٹی میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کی سوسائٹی میں. چلے افغانستان کا تو بہت برا حال ہے کہ وہاں پر تو خواتین اسکول تک نہیں جا سکتی اور بین کر دیا گیا ہے. خواتین ورک فورس میں شامل ہیں، ان کی میرا شرح بہت کم ہے، کوئی 10% سے کم ہوگی. جو واچنگ مائی یوٹیوب چینل ویورز، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن آن کرنا مت بھولیے گا. آج ہمیں پاکستان کے فیمس جو ہے نیوکلیئر فزسسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے، پرویز علی ہود بھائی نے. سر بہت شکریہ ہمارے ویورز کے لیے آپ نے ٹائم نکالا. ٹھیک، تھینک یو. سر آج ہم جو ہے بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں. میں یقین کریں بہت خوش ہوں اور میں آپ کی بہت بڑی فین بھی ہوں، کیونکہ مجھے بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا ہے اور آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. ونس اگین میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. سر آج جس ٹاپک پہ بات ہونے جا رہی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹ جو ہے اچرا مارکیٹ میں جو انسیڈنٹ ہوا ایک لڑکی کے ساتھ، اور کافی جو پریچرز ہیں اور خواتین جو ہیں اس طرح سفر کرتی ہی رہتی ہیں. اچرا مارکیٹ میں جو لڑکی کے ساتھ ہوا ہے، جو ڈریس تھا اس کو ڈریس کے بنا پر جو عربی میں اس کی کیلیگرافی کی گئی تھی، اور وہ پریچرز جو تھے، جو آدمی تھے اس پر چڑھ رہے تھے اور کوئی ثانیہ ہوتے رہ گئے کیونکہ پنجاب پولیس وہاں پر آ گئی تھی. اگر ہم اس سے پریویس ریکارڈ کی بات کریں 1947 کے بعد سے، یعنی کہ جب سے پاکستان بنا ہے، تو خواتین کو یہاں پر بہت زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے. ہم جس سے بات کر لیں، یعنی کہ ان کو بیسک رائٹس نہیں دیے جاتے. ہم دیہات والی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں تو تعلیم تو بالکل بھی نہیں ہے. اور اگر ہم یہاں لاہور یا پنجاب بات کر لیں، ادھر بھی کچھ حد تک جو ہے خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی رہتی ہے. کب تک ہم ان چیزوں کو فیس کرتے رہیں گے؟ اور اچرا مارکیٹ میں جو واقعہ پیش آیا، جو اسلام کے انتہا پسند لوگ تھے، انہوں نے ایک لڑکی کو مطلب ڈسٹروائے کر ہی چکے تھے. اور جس طرح وہ ہراس تھی نا، مطلب میں یقین کریں میں خود بھی اس کی ایک واحد اگزامپل ہوں، کیونکہ 2 سال پہلے میرے ساتھ بھی مارکیٹ میں اس طرح ایسے ہی ہوا تھا. لیکن میرا بھائی میرے ساتھ تھا. لیکن obviously جب ایک ہیوج آپ کے ساتھ جب آپ پہ چڑھ رہا ہو تو لوگ آپ کو اس طرح مطلب 2 سال تک میں نے سفر کیا سر اس چیز کو لے کر. اور جب یہ میں نے لڑکی کا واقعہ دیکھا تو مجھے لٹرلی اتنا وہ ٹراما میرے ساتھ، مجھے وہ سارا یاد آ گیا کہ کب تک ہم لڑکیاں یہاں پر سفر کرتی رہیں گی. اس پر آپ کی کیا تھاٹس ہیں؟ کب تک ہم ان چیزوں سے سفر کرتے رہیں گے؟ ہاں، بہت تکلیف دہ واقعہ تھا اور دیوانگی کے انتہا، کیونکہ
اس لڑکی نے جو ٹی شرٹ پہنی تھی اس کے اوپر کچھ عربی میں لکھا ہوا تھا، اور جو دیکھا جائے تو حلوہ جیسی چیز لکھی ہوئی تھی اس میں. اچھا، مگر کیونکہ وہ عربی اسکرپٹ میں لکھا ہوا تھا نا، نسخ میں لکھا ہوا تھا، تو یہاں لوگوں نے سوچا کہ یہ تو کوئی قرآنی آیت ہوگی، اور پھر اس کے پیچھے پڑ گئے. اور اگر دکاندار نے اس وقت پولیس کو نہ بلایا ہوتا اور پولیس نے وہ اس کو نہ بچایا ہوتا تو اس لڑکی کا وہی حال ہوتا جو سری لنکا کے جو مینیجر کا حال ہوا تھا سیالکوٹ میں، یعنی کہ اس کو زندہ جلا دیتے یا کچھ اس طرح کا کرتے. تو یہ وہ پاگل پن ہے جو دھرم اور مذہب اور عقیدہ پیدا کرتا ہے لوگوں کے اندر. دیکھیں، یہ صرف ادھر کی بات نہیں ہے. اب انڈیا میں دیکھیں، 2 چڑیا گھر، جانور گھر، ان کے بیچ میں جانوروں کا تبادلہ ہوتا تھا. تو ادھر سے جانور ادھر جاتے تھے، ادھر سے ادھر آتے تھے. تو تریپورا میں میرا خیال ہے ایک جوڑی آئی، ایک شیرنی اور ایک شیر، اور ان کو الگ پنجڑوں میں رکھا گیا. جو شیر تھا اس کا نام اکبر رکھا گیا، اور جو شیرنی تھی اس کا نام سیتا رکھا ہے. تو اس کے اوپر جو ادھر کے پاگل ہیں نا، وہ بھی اسی طرح سے شور مچانے لگے، اور انہوں نے کہا کہ اوہ ہو، یہ تو ہمارے دھرم کی توہین ہو گئی. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ پاگل لوگ جو ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، پہلے تو نہیں ہوتے تھے. دیکھیے ربا، میرے بچپن میں کراچی میں جو گزرا، تو ادھر لڑکیاں فراک پہن کر سائیکل چلایا کرتی تھیں. ادھر میرے پڑوس میں پارسی ہوتے تھے، ایک ہندو تھا، بہت سارے کرسچن تھے. اب سب کو بھگا دیا وہاں سے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو دھرم اور مذہب نے لوگوں کو پاگل کیا ہے، زیادہ تو شاید پاکستان میں، انڈیا میں بھی اب کر رہے ہیں. اور دیکھیں ادھر مسجدیں توڑ رہے ہیں، ان کی جگہ پر وہ مندر بنا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ ادھر رام پیدا ہوا تھا. ارے بھائی، اگر پیدا ہوا تھا تو وہ چلتا پھرتا دکھائی دیتا نا، وہ پیدا کیسے ہو سکتا؟ بٹ آئی ٹیل یو، دس از سم تھنگ دیٹ از ایٹنگ اس فرام ود ان. ہمیں اندر سے یہ جو ہم نے عقل کو خیر باد کیا ہے، جو عقل کے چاہنے والے ماننے والے ہیں، وہ پسپا ہو گئے، پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. اور یہ مذہبی جنونی آگے جانوروں کی طرح اب بڑھتے جا رہے ہیں. اور خاص طور پر انہوں نے لڑکیوں کو، عورتوں کو نشانہ بنایا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، میں نے جو قائد اعظم یونیورسٹی میں تقریباً 50 سال پڑھایا، شروع کے دنوں میں شاذ و نادر ایک آدھ لڑکی ہوتی تھی جس نے حجاب کیا، جس نے برقع پہنا ہوا تھا. اب تو میں وہاں جاتا ہوں تو پوری کوئی ہے ہی نہیں بغیر برقعے کے. توبہ توبہ، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے پاکستان کو. اور میں یہ ہر طرف ایسے ہے. تو جہاں مذہب چڑھے گا نا، مذہب کا نشہ چڑھے گا، تو ادھر سب سے پہلے مار جو ہے وہ عورت کو لگے گی. اور یہ اب آپ دیکھ لیجئے، انڈیا میں پہلے ریپ کے کیسز کم ہوتے تھے، جب سے یہ ادھر ہندومت چڑھی ہے ان کو، تو اور زیادہ ادھر بہت زیادہ ریپس ہونے لگے ہیں. It's disgusting and it's happening on both sides of the border. اچھا سر، ہم بات کریں گے، جیسے آپ نے مسجد کی بات کی، ابھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ایک مندر کی بھی انوگریشن کی گئی اسی جگہ پر جہاں پر مسجد تھی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا سر کہ ہم نے مسجد کے لیے ایک اس کی قریب ایک جگہ الاٹ بھی کروائی ہے. یعنی کہ ان کی آگے سے یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ مسجد 5 ایکڑ میں انہوں نے مسجد کے لیے بھی ایک جگہ چھوڑی، اور جس میں سعودی عرب کے امام نے آ کے اس کی انوگریشن کی تھی لاسٹ منتھ. یہ بھی ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے. جبکہ ہم پاکستان کی بات کریں، جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ خواتین جو ہیں اس پر کافی چیزیں
مطلب جیسے آپ نے کہا کہ میں قاعدہ یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تب میں اور اب میں بہت ڈفرینس ہے. تو سر ابھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا ریسنٹ ایک کالج ہے جس کا اسلامیہ کالج ہے جس میں جو ہے کافی لڑکیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا اور جو یہاں پر بیوروکریٹس تھے یعنی کہ ان کا جو آنر تھا یعنی کہ مالک کہہ سکتے ہیں ان کا ایک ہاتھ تھا خواتین کے ساتھ زیادتی ہونے میں یا خواتین کو بہت زیادہ خراب کرنے میں. اس طرح کی بھی چیزیں ہم نے دیکھی. کیا کہیں گے یہ سوسائٹی یعنی کہ پیرنٹ تو پھر ڈریں گے نا کہ ان کی بیٹیاں باہر جا کر تعلیمی اداروں میں محفوظ نہیں ہیں. تو یہ آپ اس پر ذرا انالیسس کریں. بالکل ڈریں گے. اور جہاں دیکھیے پدر شاہی نظام جو پیٹریارکل سسٹم ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عورت کو زیر کیا جائے, اس کو نیچے رکھا جائے. اور یہ اس کا تعلق بھی دھرم کے ساتھ مذہب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے خلاف جو لڑنے والے ہیں وہ پاکستان میں کسی حد تک کامیاب ہوئے. ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اسکول ہیں جہاں لڑکیاں جو ہے نارمل لباس پہنتی ہیں, مگر وہ شہروں میں ہیں اور خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں زیادہ یہ جو مڈل کلاس ہے یا اپر مڈل کلاس ہے ادھر کے لوگ. لیکن اگر آپ گاؤں میں جائیں اور خاص طور پر اگر آپ پشاور کی طرف کے پی کے کی طرف جائیں تو ادھر تو عورت آپ کو شاذ و نادر دکھائی دیتی ہے سڑکوں کے اوپر. اور جو بچیاں جاتی بھی ہیں اسکول میں تو ادھر وہ اس طرح سے لپٹی ہوئی ہوتی ہیں جیسا کہ وہ بس وہ کوئی مجرم ہے اور وہ تیزی سے بھاگتی ہیں اس سے پہلے کہ کسی مرد کی نظر اس کے اوپر پڑ جائے. اور تو اور دیکھ لیجئے جو افغانستان میں لڑکیوں کے ساتھ کیا ہے ان کو تو اسکول جانے سے بھی روک دیا ہے. کہتے ہیں کہ لڑکی کو عورت کو گھر سے اسی وقت نکلنا چاہیے جب اس کا جنازہ نکلے. تو وہ بھی ایک انتہا درجے کی مذہبی سوسائٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سماجی ارتقاء ہوتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نا تو بہت سی سوسائٹیز ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر کرتی ہیں. اور یورپ میں بھی ایک زمانے میں عورتوں کے اوپر کافی قدغنیں تھیں. یاد رہے کہ انہیں ووٹ کا حق صرف کوئی 100 سال پہلے ملا, اس سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. اور اب تو ادھر کی عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے تمام وہی حقوق ہیں جو مرد کے ہیں اور وہ لڑتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جب تک کہ پاکستان اور افغانستان اور افغانستان کو چھوڑ دیجئے اس کو تو میرا خیال ہے اب 100 سال اور لگیں گے, لیکن پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش کی عورتیں جب لڑیں گی اور وہ اپنے حقوق مانگیں گی اور وہ سڑکوں پر آ جائیں گی تب مردوں کو پسپا ہونا پڑے گا. مرد آخر کہاں تک عورت کو روک سکتا ہے؟ روکنا ایک جرم ہے اور انسانوں نے اس بات کو اب تسلیم کیا ہے. آپ دیکھ لیجئے جو یو این ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ عورت مرد برابر ہیں. اور ٹھیک ہے کوئی اگر اس سے اختلاف کرے تو کرے, پاکستان نے اس کو کنڈیشنلی ایکسپٹ کیا اور اسی لیے کہ ہم عورتوں کو برابر حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اور تمام خواتین کو لڑنا ہوگا. ایسے ہی ہے سر, دیکھیں اگر لڑنے کے لیے بھی ہم باہر نکلیں گے تو ہمیں جو ہے وہ فیمنسٹ قرار دیا جائے گا. اور دوسری جانب یہاں پر یہ لٹرلی مجھے وہ ڈرامہ ابھی تک میرے مائنڈ میں چل رہا ہے, وہ لڑکی سے معافی بھی منگوائی جا رہی ہے. سر آپ نے وہ کلپ دیکھی ہوگی جس میں پولیس ان کو لے کر چلی گئی اور اس لڑکی نے اپنی جان چھڑانے کے لیے معافی مانگی. آج سے 2 سال پہلے میں نے بھی اس طرح اپنی جان چھڑانے کے لیے معافی مانگی تھی تاکہ جو انتہا پسند ہے, یہ جو ایک گروپ میرے پیچھے پڑا ہے, ان سے میری جان چھوٹے اور میں چیزیں جو ہے وہ مطلب اس سوسائٹی میں رہنا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. لیکن مجھے کافی 2 سال سفر کرنا پڑا اس پورے سینیریو میں کیونکہ میں خود ایک لڑکی ہوں اور
جب سوسائٹی میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کی سوسائٹی میں. چلے افغانستان کا تو بہت برا حال ہے کہ وہاں پر تو خواتین اسکول تک نہیں جا سکتی اور بین کر دیا گیا ہے. تو یہ سارے سینیریوز ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے 2019 میں ہم دیکھ رہے تھے فیمیل کے لیے وہ 46% تھا، اب اگر ہم دیکھیں تو 49% ہو گیا. لیکن جس طرح مذہب کی انتہا پسندی عروج پہ چلتی جا رہی ہے پاکستان میں، یا پاکستان کا لاء کبھی بھی اس چیز کو نہیں مانے گا کہ خواتین جو ہیں یا خاتون جو ہیں وہ مرد کے برابر ہیں، بلکہ وہاں پر بھی مذہب کا ٹیگ لگا کر ان کو گھر بٹھا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جیسے بلوچستان کی اور یہ گاؤں دیہات کی اگزامپل دیں کہ مطلب انہوں نے ایسے جیسے چوری کی ہو، مطلب ان کا ایک آنکھیں بھی ایسے نظر آ رہی ہوں گی جیسے انہوں نے پتہ نہیں کون سا جرم کر لیا، اور ان کا مائنڈ سیٹ ویسا ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بچیوں کا بھی مائنڈ سیٹ ویسے ٹرین کرتی ہیں. تو سر اس مذہبی انتہا پسندی کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور لٹریسی ریٹ کو کیسے جو ہے ہم خواتین تک گلی گلی کوچے کوچے ایجوکیشن کو یہاں پر عام کر سکتے ہیں تاکہ ہماری سوسائٹی بھی تھوڑا بہتر ہو سکے. اور خواتین آج کی ڈیٹ میں، یعنی کہ آپ نے یہ بھی ایک آج کے فیکچوئل دور میں یہ بھی کہا جاتا ہے سر کہ مرد حضرات جو ہے وہ نہیں پڑھ رہے بلکہ خواتین کو پڑھنے کا شوق ہے. پنجاب کے ایریا میں یہ کہا جاتا ہے، اور عورتیں زیادہ پڑھ رہی ہیں جبکہ مرد جو ہے وہ اتنا نہیں پڑھ رہے. کیا آپ اس ریالٹی کو کیسے ڈیفائن کریں، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، لڑکیوں کو پڑھنے کا شوق ہے. اور یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ بورڈ کے امتحان دیکھیں تو عام طور پر ان کے جو نتائج ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، اور اسی لیے ان کو میڈیکل اسکول میں داخلہ بھی مل جاتا. لیکن جب وہ ڈاکٹر بن جاتی ہیں تو پھر ان کے جو شوہر حضرات ہیں، کچھ دیکھیے لڑکیاں جاتی ہیں ڈگریاں لینے کے لیے، شوق کچھ شوق سے جاتی ہیں، کچھ جاتی ہیں اس لیے کہ ان کو ڈگری ملے گی تو پھر مارکیٹ میں ان کے بھاؤ بڑھ جائیں گے اور شادی زیادہ آسانی سے ہو جائے گی. اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ MBBS لینے کے بعد، میڈیکل ڈگری لینے کے بعد وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں. تو اس سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے سماج کو، کیونکہ ایک لڑکی کو ڈاکٹر بنانے میں یا لڑکے کو ڈاکٹر بنانے میں تو اچھے خاصے وسائل درکار ہوتے ہیں، اور اگر وہ شخص پھر بیٹھ جائے اور کچھ نہ کرے تو بہت نقصان ہوتا ہے. اچھا، اب لڑکی کا کام کرنا ایک بری چیز سمجھی جاتی تھی، معیوب چیز تھی، اور پاکستان میں بہت حد تک ہے. جو یہاں خواتین ورک فورس میں شامل ہیں ان کی میرا شرح بہت کم ہے، کوئی 10% سے کم ہوگی، جبکہ اور ملکوں میں یہ 40% کے لگ بھگ ہے، اور وہ اس لیے کہ جو ان کے شوہر ہیں ان کو کام نہیں کرنے دیتے. اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ عورتیں جو کام کرتی ہیں باوجود اس کے کہ وہ دبی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر پھر بھی آزادی کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ان کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ شوہر اگر اس کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کو چھوڑ کر جا سکتی ہے. اور اس چیز سے مرد بہت ڈرتے ہیں اور اسی لیے بیوی کو وہ کام نہیں کرنے دیتے. اب میں سمجھتا ہوں کہ عورت جب اپنے لیے جب وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی، جب وہ خود کمائے گی، تو اس میں سے وہ خوف یا تو نکل جائے گا یا کم ہو جائے گا. اور اب اچھی بات یہ ہے کہ جو وقت کا دھارا ہے، جس طرف ہم جا رہے ہیں، ہم سے مطلب یہ کہ پوری دنیا، تو اس میں اب اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو آپ کے خرچے بہت بڑے ہوتے ہیں، اور اگر ایک کمانے والا ہو تو اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، عورت کو بھی کمانا پڑے گا. باوجود اس کے کہ اس کو گھر بھی سنبھالنا ہے لیکن اس کو کمانا بھی ہے، لہٰذا اس کو جاب پہ جانا ہوگا، اور اس سے پھر
ایک جو جمود ہے وہ ٹوٹتا ہے. تو جو جدید زمانہ ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ عورت بھی کمائے, عورت بھی پھر بڑے فیصلوں میں شریک ہوگی. اور بڑے فیصلے کیا ہیں؟ گھر کس طرح سے چلے, اور سب سے بڑی بات بچے کتنے ہوں. اب جو مرد کے اوپر اگر آپ چھوڑ دیں نا تو وہ ان گنت پیدا کر دے, کیونکہ مردانیت اسی میں ہوتی ہے. لیکن عورت کو سنبھالنا ہوتا ہے. اور اب اگر آپ کو صرف پیدا نہیں کرنا, ان کی پرورش بھی کرنی ہے. اگر ان کو اسکول بھیجنا ہے اور پھر کالج اور یونیورسٹی بھیجنا ہے, پھر تو آپ 10 20 نہیں پیدا کر سکتے جیسا کہ پچھلے زمانوں میں ہوتا تھا. یہ ساری باتیں اب لوگوں کی سمجھ میں کچھ آ رہی ہے پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی. لیکن ادھر رفتار ذرا کم ہے, اسے تیز کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عورت مارچ جیسی چیز ہے, اس کا ایک اچھا مثبت کردار ہوتا. بالکل. اچھا سر, جیسے آپ نے شادیوں کی بات کی, بچوں کی بات کی, پاکستان میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے. بچی لڑکی چھوٹی ہوتی ہے, بالغ ہوتی ہے, بالغ بھی نہیں ابھی ہوتی تو اس کی شادی کر دی جاتی ہے یہاں پر. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا پاکستان کی جو حالات سرکمسٹانسز ابھی چل رہے ہیں اکانومی وائز, کیا یہ اس کے لیے ٹھیک ہے لڑکی کی شادی جلدی کر دینا, اس کو پڑھانا نہ, اس کو بچے پیدا کرنے والی مشین بنا دینا؟ اور جیسے آپ نے کہا کہ 14 بچے ہوا کرتے تھے, اور آج کی ڈیٹ میں بھی کئی جگہوں پہ پاکستان میں اس طرح کی کیسز ہم دیکھتے ہیں, اور بڑی زیادہ تعداد میں اس طرح کی کیسز دیکھتے ہیں. تو سر کیسے ہم اس کو کنٹرول کر پائیں گے؟ لڑکیوں کی شادی اتنی جلدی, ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہے اور 14 سال کی عمر میں ان کی شادی, اس کو کیسے کنٹرول کریں گے سر؟ دیکھیے, قانونی سطح کے اوپر پاکستان کا قانون برا نہیں ہے کہ 18 سال سے کم کی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی. میرا خیال ہے 18 ادھر پنجاب میں ہے, سندھ میں شاید 16 سال ہے, مجھے صحیح نہیں پتا, لیکن 16 اور 18 کی بات ہے. یہ اچھی بات. تو قانون کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے, لیکن عملاً ایسے نہیں ہوتا. عملاً یہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی کم عمر میں کی جاتی ہے, اور خاص طور پر گاؤں میں جہاں قانون نہیں ادھر روایت چلتی ہے. اچھا, اب مجھے بہت دکھ بھی ہوا, حیرت بھی ہوئی کہ انڈیا میں ایسے نہیں ہے. انڈیا کے مسلمانوں نے یہ کہا کہ نہیں, ہم مسلم پرسنل لا کو یہاں رکھیں گے, اور ادھر کوئی لیمٹ نہیں ہے, چھوٹی بچیوں کی بھی شادی ہو سکتی ہے ادھر, اور کوئی حد نہیں اسے. تو 7 سال 8 سال کی بچیوں کی بھی شادی کرائی جا سکتی ہے, جس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس بچی کو بیچ دیا ہے. باہر کی دنیا میں اس کو پیڈوفیلیا کہتے ہیں, بچوں پر زیادتی, سیکشل وائلنس. ہم اسے قبول کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اسے تو غیر قانونی قرار دینا تو ٹھیک ہے جیسا کہ پاکستان کا قانون ہے, لیکن عملی طور پر وہ جو اپنی بچیوں کو یوں بیچتے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے, اور انہیں ایکسپوز کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. اب یہ جو صدیوں پرانی روایات ہیں, اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مذہب کے ساتھ تعلق ہے, ہوگا, لیکن میں اس پر کوئی حتمی بات نہیں کہوں گا, کیونکہ اس پر علماء بٹے ہوئے ہیں جو دین کو جانتے ہیں, اور جو کہتے ہیں کہ ہاں اچھا دونوں طرف کی دلائل ہیں, دونوں طرف کی دلیلیں ہیں, لیکن یہ ایک بچی کے اوپر, ایک بچی جو بالغ نہیں ہے,
اور جس کی عمر 18 سال سے کم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شادی قبول نہیں ہونی چاہیے قانوناً. بالکل ایسے ہی ہے. اس بات کو تو ہم بھی مانتے ہیں کہ سر اتنی جلدی چھوٹی عمر میں لڑکی کی شادی نہیں ہونی چاہیے، اور جس سے کئی مسئلے مسائل جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں، ایون کہ لڑکی کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے. ہم ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس لڑکی کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جب وہ ایک بچے کو برتھ کرے گی، یعنی کہ اس کو پیدا کرے گی، تو اس کے بعد اس کی باڈی کے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ اس طرح نہیں رہتے، اور وہ خود ایک بچی ہے، ایک بچے کو پیدا کر رہی ہے، تو اس کے بعد اس کی کیا کنڈیشن ہوگی. اچھا سر، اب ہم بات کر لیتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے کہ سر یہ جو موب والی کنڈیشنز ہیں، جو اسلام کی انتہا پسندی ہے، جو مائنورٹیز کے ساتھ یہاں پر کیا جا رہا ہے 1947 کے بعد، تب ہم دیکھتے تھے 25 سے 30% مائنورٹیز یہاں پر رہ رہی تھی. اب 0 پوائنٹ جو ہے سم تھنگ جو مائنورٹیز ہے وہ یہاں پر رہ رہی ہے، اور وہ بھی جن حالات میں رہ رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ہم سندھ والے ایریا میں چلے جائیں، وہاں پہ زیادہ تر مائنورٹیز کی تعداد ہے، لیکن وہ جس طرح گاؤں کی شکل میں یا ان کو بیسک رائٹس نہیں ہے اپنے، یہ بھی سچویشن یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے. اور اس کو دیکھتے ہوئے اور ساتھ میں سر لاسٹ ایئر اگست کی بات ہے جب ہم نے دیکھا کہ چرچز کو توڑا گیا، یعنی کہ لاسٹ ایئر چرچز کو توڑا گیا. کتنے کرسچنس، یعنی کہ 7 تھے شاید، 7 چرچز کو یہاں پر توڑ دیا گیا تھا. صرف کون سا نہیں، والا؟ 22 گرجا گھر توڑے گئے جڑا والا میں. جی 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 سر. تو سر اس کے ساتھ ساتھ اس میں گھر بھی شامل تھے، جو کرسچنس کمیونٹی کے گھر بھی شامل تھے. سر اس طرح کیسے کب تک چلتا رہے گا؟ اور وہاں کے جو اس پر کاروائی کی گئی، صرف 100 سم تھنگ لوگوں کو گرفتار اس میں کیا گیا تھا سر. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور کب تک ہم یہ سوسائٹی میں چیزیں فیس کرتے رہیں گے؟ ایون اب مسلمان خود کہتا ہے کہ ہم پاکستان میں سیف نہیں ہیں. وہ خود پاکستان، اگر آج بارڈر کھول دیے جائیں سر دوسرے کنٹریز کے، تو پاکستانی جو پاکستان میں رہ رہا ہے وہ یہاں سے بھاگ کر کہیں اور جا کر اپنے آپ کو سیٹل کر لے گا. جسٹ بیکاز یہ تو ٹی ویز میں بھی رپورٹس آئی ہیں، اور پاکستانی 80% پاکستانی باہر جانا چاہتے ہیں، اور تاکہ وہ اچھے سے اپنی فیملی کو یہاں پر رکھ سکے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کو دیکھتے ہوئے؟ ہاں، تو دیکھیے، میرے ابا سندھ کے ہیں، اور وہ بتاتے تھے کہ پارٹیشن سے پہلے ان کے جو دوست تھے وہ ہندو بھی تھے، مسلم بھی تھے، زیادہ ہندو تھے، اور انہیں بے حساب دکھ ہوا جب ہندو دوستوں کو جانا پڑا، مجبوراً جانا پڑا، ان کو نکال دیا گیا. اب اس سے پہلے یہ خرابی نہیں تھی، یہ خرابی پیدا کی جاتی ہے اور دانستاً پیدا کی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے سیاسی عوامل ہوتے ہیں. تو چلیے، پاکستان بنانے کے لیے یہ مذہبی جذبات کو ابھارنا بہت ضروری ہو گیا تھا، نہیں تو پاکستان نہ بنتا نا. لیکن چلیے، جب بن گیا تو جینا صاحب نے خود کہا کہ اب ان باتوں کو چھوڑو، اور ہندو مسلم ساتھ رہیں گے. یو کین گو ٹو یور ٹیمپل، یو کین گو ٹو یور چرچ، اٹس ناٹ اے میٹر آف دا اسٹیٹ وغیرہ. لیکن چلیے، پھر جینا صاحب بھی فوت ہو گئے اور وہ بات بھی ادھر ادھر ہو گئی. مگر جو پاکستان کے شروع کے دن تھے نا، میں کہوں گا کہ شروع کے جو 25-30 سال تھے، اس میں وہ نفرتیں بالکل نہیں تھیں جو بعد میں ابھاری گئیں. تو یہ ایک تو بھٹو نے شروع کیا، ذوالفقار علی بھٹو نے، جب اس نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا، اور پھر جب اچھا وہ اس لیے کہ اس کی کرسی ہلنے لگی تھی نا، تو پھر اس نے، بھٹو نے، مذہبی قوتوں کا سہارا لیا. مگر جب وہ جن بوتل سے نکل گیا نا، تو پھر ضیاء الحق آیا اور اس نے اس جن کو ایسا پھر لگایا اس سماج کو ٹھیک کرنے پر، کہ آج ہم اس زمانے کے تمام جو کیے ہوئے کام تھے وہ بھگت رہے ہیں. آج ہم
آج یہاں انتہا پسندی ایسی ہے کہ جیسا کہ آپ نے اچھرا کی بات کی، جیسا کہ اتنے واقعات ہیں کہ گنوانا بھی تو مشکل ہے. مگر دیکھیے یہی چیز انڈیا میں ہو رہی ہے نا. انڈیا بھی ایک بڑا پرامن ملک تھا. ادھر چلیے دو قسم کے مسلمان ہیں، ہر جگہ دو قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی. ایک قسم وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، ہمیں دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے دوسرے کی طرف. اور پھر ایک قسم وہ ہے جو کہتے ہیں نہیں، ہمیں اپنے اندر ہی رہنا ہے اور اپنی آئیڈینٹی، ہمیں اپنی شناخت ہمیں یوں بنانی ہے کہ ہم دوسروں سے جدا ہیں، ان سے الگ ہیں. اور اب جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر سیاست کرنے والے اپنا کھیل کھیلتے ہیں. تو اب جس طرح سے مودی نے کھیل کھیلا ہے مسلمان اور ہندو میں فرق بڑھانے کے لیے، یہ وہی کام ہے جو چلیے پہلے جناح صاحب نے کیا، پھر بھٹو نے کیا، پھر ضیاء الحق نے کیا. اب اصل بات یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں. ہم نے یہ نہیں، ہم کسی ایک دھرم، کسی ایک مذہب کے پیروکار اس لیے نہیں بنے کہ ہم نے چاہا تھا ایسے ہو. پیدائشی طور پر اتفاقاً بائی ایکسیڈنٹ ہم ادھر پیدا ہوئے یا ادھر پیدا ہوئے، ہمارا کیا قصور. لیکن جہاں ہم پیدا ہوئے بس اسی کے ہو کر رہ گئے. اور پھر اس شناخت کو قائم کرنے کے لیے پھر دیوانیں کھڑی کی جاتی ہیں. تو یہ بالکل وہی چیز ہے جو جانوروں کے اندر ہوتی ہے، گروپ آئیڈینٹی. تو جو ایپس ہے نا وہ بھی اسی طرح گروہ بندی کرتے ہیں. اب انسان اور بندر میں یہ فرق ہے، انسان اور ایپ میں یہ فرق ہے کہ ہم اپنے دماغ سے سوچ سکتے ہیں، یہ جان سکتے ہیں کہ یہ جو تفریق ہے یہ بناوٹی ہے. نہیں، بناوٹی نہیں ہے، یہ وہ ہے جو ہمیں ایوولوشن سے ملا ہے جب ہم ایک کم درجے کے جانور تھے. لیکن جب ہمیں عقل آئی تو پھر ہمیں پتا چلا کہ اوہو، ہم تو سب ایک ہیں، ایک جیسے ہیں. اور پھر اس سے ایک انسانیت کا تصور پیدا ہوا. انسانیت یعنی کہ میرے حقوق وہی ہیں جو تمہارے ہیں، جو اس کے ہیں. اور جو ہماری دنیا اس جگہ پہنچی ہے نا، میرا مطلب یہ کہ دنیا نے بہت ترقی کی ہے، وہ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں، اشتراک کر سکتے ہیں. وی کین کوآپریٹ وتھ ایچ ادر. اگر تو یہ چیز ہم اندر بسا دیں نا کہ یہ وہ ہیں اور وہ ہیں، اور ان کے بیچ میں کبھی بات نہیں ہو سکتی، کبھی اشتراک نہیں ہو سکتا، کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، یہ الگ الگ ہیں، تو پھر تو ہم جنگل کے باسی ہوتے. بالکل.